Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in this video we are going to learn why boys fail in college, written by Herbert E. Hacks. First of all, introduction of author. Herbert Edwin was an American mathematician and an experienced educator and had first-hand knowledge of the various problems boys face during their college life. His 25-year tenure as Dean of Columbia College, the largest of any Columbia College dean, earned him the title the Dean of American College Deans. He was born on 6 December 1872, United States, died 1943. As an academic advisor, ویور اس کا ظاہر بات ہے جو ایسے انہیں لکھا ہے کہ کالج میں طلباء کیوں فیل ہوتے ہیں، وہ ان کے اس مضمون میں اور ایز اے دین دسترس حاصل ہے، اور وہ تمام وجوہات یہ سامنے لے کے آئے ہیں کہ کون کون سے مسائل ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ اسکول لائف سے نکل کے کالج لائف میں جاتا ہے اور کیوں نہیں سیٹل ہو پاتا۔ تو فرسٹ آف آل ابھی یہی جو کازز ہیں ہم اس سمری میں پڑھیں گے۔ تو اس میں دو کلاسز ہیں سب سے پہلی جو جب کالج میں جاتے ہیں۔ پہلا ہے کہ جی جو کوشش کرتے ہیں طلباء کالج میں پہنچ کر، اور جو دوسرے جو ہیں وہ کوشش ہی نہیں کرتے، اور کچھ طلباء کی جو عادت ہوتی ہے جو پہلی ہے جی کوشش تو کرتے لیکن کامیاب نہیں ہوتے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کالج میں جا کر وہ نروس ہو جاتے ہیں، اور وہ نروس کی وجہ سے ایجوکیشن میں توجہ نہیں دے پاتے، اور بجائے وہ توجہ دینے کے وہ کہتے ہیں بہتر ایسے پیسے تلاش لی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی وہ جو پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرا مطلب فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ اپنے سبق پر مکمل طور پر توجہ حاصل نہیں کرتے۔ اور دوسرا ہے جی اس کی مسٹیکن ایمبیشن۔ مسٹیکن ایمبیشن یہ ہوتا ہے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ ایک ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اس فیلڈ میں جائے، کامیاب ہو، اور بچے کا وہ فیلڈ نہیں ہوتا، وہ کسی اور فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ اپنے ہی ماں باپ کی جو طے شدہ لائنیں ہیں ہدایات پر عمل کرتے رہتا ہے، لیکن وہ دل سے نہیں پڑھ پاتا اور کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں کالج کو باخبر ہونا چاہیے ایسے طلباء کے بارے میں، اور انہیں والدین کو آگاہ کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کی اس طرف سے اس کے میلانات ہیں یا اس طرف اس کا رجحان ہے تاکہ اس کو پڑھ سکے۔ دوسرا ہوتا ہے برائٹ اسٹوڈنٹس۔ یہ وہ طلباء ہوتے ہیں جو کہ اسکول لیول پر بہت ہی شاندار کامیابی سے نمبر لیتے ہیں، اور جب کالج میں پہنچے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی کالج کی لائف ہی ایسی ہے کہ ہم تھوڑا بہت تو کوشش کریں گے پاس ہو جائیں گے۔ لیکن کالج میں کی ایجوکیشن اور اسکول کی ایجوکیشن میں فرق ہوتا ہے۔ تو کالج میں ریئل اپلیکیشن ہوتی ہے، اور اس طریقے سے وہ محنت کرنا یا اس پر زیادہ توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کا ایک ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، یا یہ سمجھیں کہ وہ زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ قسمیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ طلباء کی قسمیں۔ ابھی آگے دوسری کیا ہے جی ایکسٹرنل ہیلتھ ہے، فزیکل ہو یا مینٹل، یعنی دونوں اگر جسمانی اور ذہنی طور پر ایک بچہ صحیح نہیں ہے تو وہ نہیں پڑھ پاتا، تو یہ بھی ایک ناکامی کا سبب ہے۔ تو اس ایبلٹی کو معاملے میں والدین کو آگاہ کرنا چاہیے، اور اگر اسکول میں ڈاکٹر ہے تو وہ اس طلباء کا معائنہ کرے اور
اس لیول پر وہ والدین کو آگاہ کرے کہ جی یہ مسائل ہیں بچے میں، یہ جسمانی مسئلہ ہے، فزیکل ہے یا دماغی طور پر ہے، تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے۔ دوسرا ہوتا ہے فائنینشیل پریشر۔ کچھ بچے اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے والدین اپنے بچوں کو اس وجہ سے نہیں پڑھاتے کہ جی خرچہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات بچے کو داخل کرا دیا جاتا ہے، تو بچہ خود اس کو خرچے کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ تو بچے کو کمائی کے طور پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، ظاہر بات ہے وہ والدین ہیں تو ان کو یہ فرض نبھانا چاہیے، اور بچے کو صرف اور صرف تعلیم پر ہی توجہ دینی چاہیے۔ تو اگر بہت سے کالج اس لیول میں شیئر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ وہ جو اسکالرشپ فنڈ ہے وہ ایسے طلباء کو دیا جائے تاکہ ان کی یہ جو مالی پریشانی ہے کم سے کم ہو سکے اور وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ اس کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ ایتھلیٹک یا سپورٹس مائنڈ کے ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ سپورٹس میں زیادہ ہوتی ہے، ایجوکیشن میں زیادہ ہوتی ہے۔ کالج کا کام ہے کہ ایجوکیشن دینا، اور سپورٹس ایک ایلیمنٹ ہے صرف ایکٹیو کرنے کے لیے بچوں کی توجہ کچھ مطلب ہے تاکہ وہ سائڈ پر ہو جائے اور پڑھ سکیں، لیکن ایز اے پروفیشن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا طالب علم ہے جس میں شوق ہے زیادہ کھیلنے کا ہے، تو کالج اتھارٹی یا مینجمنٹ کو اسے ایڈوائز کرنا چاہیے کہ جی آپ ایز اے سپورٹس مین پروفیشنل طور پر بن جائیں، بجائے یہ کہ باقیوں کو بھی خراب کریں اور بس آپ کھیل میں لگے رہیں، تو آپ پروفیشنل بن جائیں، ایک فیلڈ اپنا لیں ہونا۔ دوسرا ہوتا ہے کچھ بلفرز لوگ آ جاتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ وہ پڑھنا چاہتے نہیں ہیں، والدین سے یا کسی وجہ سے کالج میں داخلہ لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا مینز اسکول آنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی تعلیم میں کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی، کوئی مقصد زندگی میں نہیں ہوتا، وہ آتے ہیں جی آئے اور چلے گئے، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ عموماً وہ اچھے طلباء کو بھی غلط عادات پر مجبور کر دیتے ہیں، اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، یعنی بعض اوقات انہیں بیٹھے کہتے ہیں چھوڑو جی پڑھ کے کیا کرنا ہے، تو اس سے باقی طالب علم بھی ان کی راہ پر چل نکلتے ہیں اور وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اٹ مینس کہ ایسے جو ہوتے ہیں بلفرز ٹائپ یا چیٹر جو ہوتے ہیں، کالج انتظامیہ ان کو بھانپ کر انہیں سکول سے ان کو پہلے گائیڈ کرے، اگر نہیں آتا ہے تو پھر کہیں ٹھیک ہے جی ایک بچے کی وجہ سے 100 بچے سپائر نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی ہے وہ سائڈ پر ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اسے ضرورت ہی نہ ہو۔ تو آخر میں یہ ہے جو کالج ڈین ہوتے ہیں یا جو بھی انتظامیہ کا سیٹ اپ ہوتا ہے، ان کو ایک فزیشین کے رول پر اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے کہ جو بھی جب ایڈمیشن ہو تو ان کا انٹرویو ہو، دیکھا جائے، اور ان کو اس حساب سے سبجیکٹ دیے جائیں، پیرنٹس کو گائیڈ کیا جائے، اور اگر کہیں کمی بیشی ہے تو والدین کو آگاہ کیا جائے، تو وہ ایک فزیشین کے طور پر ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ اس کی اس میں ایبلٹی کیا ہے، اور اگر کوئی خامی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے جس حد تک ہے کوشش کیا جائے۔ تو ویورز امید ہے آپ کو یہ سب کا کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی کنسیپٹ سے، اسی سمری سے ہی، اسی کنسیپٹ سے آپ کوشچن آنسر حل کر سکتے ہیں، اور یہ تمام جو کوشچنز کے آنسر ہیں اسی سمری میں موجود ہیں، تو آپ نے سبق کو ضرور پڑھنا ہے۔ ڈیفیکلٹ ٹیکسٹ پڑھنا اچھا ہوتا ہے، اس میں ووکیبلری بڑی ہوتی ہے۔ تو نو ویئرس آپ اس کے بعد پڑھیں گے کوشچن آنسرس، ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اور سنونز آف دس لیسن۔ ٹیک کیئر۔